جی جی اس وقت ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا اور مجلسوں کا سلسلہ شروع ہے. یہاں پہ ہم آئے ہیں قدیم ماں بارگاہ میں موجود ہیں جہاں پہ جناب بیٹھک مراد بخش میں آئے ہیں اور وہاں پہ ان کے متولی جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ محرم کے حوالے سے. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ سر اپنا تعارف ہے. کامران قریشی عرف چاند نام ہے میرا. ہم قدیمی امام بارگاہ بیٹھک شیخ مراد بخش کے متولیان میں سے ہیں. یہ سارے خاندان کی فیملی کھڑی ہے ہماری. 5ویں نسل میں سے یہ عزاداری چل رہی ہے اور عرصہ 150 سال سے شبیہ ذوالجناح یہ در ذوالجناح سے نکلتی آ رہی ہے. سب سے پہلے 1872 میں قدیمی جلوس مراد بخش نے اور ڈاکٹر رمضان بخش نے نکالا اور یہ عزاداری اسی طرح سلسلہ ثابتہ رہا. پھر اس کے بعد ہماری دادی نے 110 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے عزاداری کو قائم و دائم رکھا اور ہمیں عزاداری کا طریقہ کار سکھایا کہ غم حسین کس طرح مناتے ہیں. تو یہ غم حسین کا ہے کہ آج بھی اپنے کو پھول ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی محرم کے ایام آتے ہیں تو ہم باقاعدہ پھول ڈالتے ہیں اور یہی حق ہے. یہ شیخ صاحب یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے ہے؟ یہ آپ کی جو نسل در نسل چل رہا ہے یہ عرصہ 150 سال سے تو جو چل رہا ہے وہ تو عزاداری شبیہ ذوالجناح نکالتے ہوئے یہ باہر سین میں زنجیر زنی ہوتی ہے، کنواں زنی ہوتی ہے اور سارے جلوس ادھر آگے اکٹھے ہوتے ہیں. باقاعدہ مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پہ باقاعدہ نظر نیاز ہوتی ہے اور بلکہ اہل سنت والے جتنے ہمارے محلے دار ہیں اور جتنے علاقے کے لوگ ہیں باقاعدہ نیاز سبیلیں وغیرہ دیتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ ثابت چلتا رہتا ہے. اور آخر میں جا کے کربلا سے شہداء جا کے جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے. تو جناب آخر میں شیخ صاحب کیا آپ میسیج دیں گے پبلک کو؟ پبلک کو سب سے بہترین میسیج یہ ہے کہ ہم نبی کے اولاد کا غم مناتے ہیں اور اگر غور کیا جائے نبی کی اولاد کے بارے میں یہ دیکھیں کہ نبی نے اپنے دو جو خاص رشتہ دار تھے ان کے لیے پورا سال غم منایا اور حکم دیا کہ یہ حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا پورا سال غم منایا. یہ تو اولاد رسول ہے، یہ تو اولاد فاطمہ ہے، تو یہ تو غم ہی پوری صدیوں کا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کلو یوم عاشور کلو ارض کربلا، ہر دن یوم عاشور ہے اور ہر دن کربلا ہے کیونکہ جن ہستیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہیں اور ان ہستیوں کا قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے. باقاعدہ قرآن میں حکم ہے انما یرید اللہ، بلکہ ہم نے یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے انما یرید اللہ کی آیت لکھی ہوئی ہے. تو آخر میں شیخ صاحب یہ کہیں گے آپ عادل بین المسلمین بہت ضروری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کی آل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس نے نبی کی آل سے محبت کر لی وہ جنت پا گیا، جس نے نبی کی آل سے محبت نہیں کی اسے جنت بھی نہیں ملی نصیب ہوگی. تو شیخ صاحب انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر انتظامیہ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہت اچھے اپنے مرتب کیے ہیں، خصوصاً بلدیہ کو خصوصاً انتظامیہ انتظامات ڈی پی او ڈی سی او باقاعدہ آگے وزٹ کرتے ہیں، باقاعدہ پروگرام سارے دیکھتے ہیں اور بڑے اچھے مطلب سبیلوں کا انتظام کیا ہوا ہے. مریم نواز نے بینر لگا کے پیغام دیا ہوا ہے قوم کو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے اتنا بڑا اقدام کیا گیا. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے رسول کے غم کے نواسوں کے غم کے لیے اپنا وقت قیمتی وقت میں سے ان کو بتائیں. جی بہت شکریہ جی. جیسے کہ آپ نے دیکھا جی کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی جو جگہ جگہ پہ شبیلیں لگائی گئی ہیں اور ماشاءاللہ انتظامیہ کا اس دفعہ جیلم میں کہوں گا کہ جناب اپریشیٹ ہے ڈی پی او صاحب کو. جناب انتظامیہ جتنی بھی ہے ماشاءاللہ جتنے بھی ہے بلدیہ جو بھی ہے انہوں نے بہت زبردست جناب انتظامات کیے ہیں اور فورس سیکورٹی کا انتظامات کیے ہیں جناب. یہاں پہ بہت زبردست طریقے سے سب کچھ مجلسیں ہو رہی ہیں اور یہ محرم کا احترام ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ انسان کسی نے پوچھا کہ انسان کیا ہے
تو فرمایا کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کی سوچتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے چاہیے کہ انسانیت کے بارے میں انسانیت پہ زور دیں اور آپس میں بھائی چارہ اور پیار محبت سے رہیں. اردو گلوبل، UG نیوز، جاوا جی جیلر.